حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف چند سوار روانہ کیے. وہ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لائے جس کو ثمامہ بن اسال کہا جاتا تھا. اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اے ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا اچھا خیال ہے، اگر آپ مجھے مار دیں گے تو ایسے شخص کو ماریں گے جو خونی ہے، اور اگر آپ احسان رکھ کر مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا چاہیے طلب فرمائیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے حال پر ہی چھوڑ دیا. دوسرے دن پوچھا اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا وہی خیال ہے جو کل عرض کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کریں گے تو ایک احسان مند پر احسان کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے رہنے دیا اور تیسرے دن آ کر پھر پوچھا اے ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہی جو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا اسے آزاد کر دو. چنانچہ اسے آزاد کر دیا گیا. آخر وہ مسجد کے قریب ایک تالاب پر گیا، وہاں غسل کر کے مسجد میں آ گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے روح زمین پر آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی اور چہرہ برا معلوم نہ ہوتا تھا، اور اب مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کی قسم مجھے آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی اور دین برا معلوم نہ ہوتا تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مجھے سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے. اللہ کی قسم میرے نزدیک آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر برا نہ تھا، اور اب آپ کا شہر مجھے سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے. آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا جب میں عمرے کی نیت سے جا رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارکباد دی، نے فرمایا اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا. چنانچہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ تو بے دین ہو گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں. اللہ کی قسم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ نہیں آئے گا.